آج دیکھیے عورتوں کا لباس کیسا ہو گیا، اور اس لباس کی 15 صدیاں پہلے میرے نبی نے خبر دی تھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ امام الانبیاء نے فرمایا یاد رکھنا میری امت پہ وقت آئے گا کہ بدبخت عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہوں گی۔ میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اور پوری حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا نساء عورتیں ہوں گی میری امت کی کاسیات، اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق وہ کپڑوں میں ہوں گی، عاریات مگر شریعت کی نظر میں بدبخت ننگی ہوں گی۔ اب اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے 3 معنی بیان کیے، اس کے 3 معنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے 3 معنی بیان کیے۔ نمبر 1، حضور کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں عورتیں شارٹ ڈریس پہنیں گی، مختصر لباس پہنیں گی، کہ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑے ہوں گے، کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں پہلے پورے بازو ہوتے تھے، پھر شارٹ کٹ ہوتے گئے نا، عورتوں نے ہاف بنائے، بڑھتی گئی۔ ادھر ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا بے حیائی بڑھاتا گیا، اور ادھر ایک سے ایک بے غیرت حکمران آتا گیا، قوم کو لبرل بناتا گیا اور آزادی دیتا گیا۔ مصطفیٰ کا اسلام کسی نے نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب صورتحال یہ ہے کہ پورے بازو ننگے ہو گئے، چاں کتنے اونچے کر لیے کہ پیٹ نظر آنے لگے، ٹائٹ پاجامے پہنے جوڑ نظر آنے لگا، دوپٹے پہلے گلے میں ہوتے تھے، سر سے اترے تو گلے میں تھے، گلے سے بھی گئے۔ اب دیکھیے اسلام آباد میں، چھوٹے بڑے شہروں میں آپ کو ایسے بے حیائی کے منظر ملیں گے کہ عورتوں کے کچھ جسم پہ کپڑا ہے، کچھ جسم ننگا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا یہ بدنصیب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہوں گی۔ دوسرا معنی حدیث کا، امام الانبیاء نے فرمایا عورتیں اتنا ٹائٹ لباس پہنیں گی، ٹائٹ لباس کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا، اتنا تنگ چست اور ٹائٹ لباس پہنیں گی کہ شریعت نے جسم کے جن حصوں کو چھپانا واجب کیا تھا وہ خود ابھر کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جسے ہم نے الماری میں بند کر کے رکھا اور فلمی میگزین پڑھ رہے ہیں اور گھروں کی بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں سے کھیل رہی ہیں، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کی امت کی عورتوں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اب شعر و شاعری نہ ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، قرآن سن کے بور ہو جاتے ہیں، حدیثیں سن کے بور ہو جاتے ہیں۔ اب کئی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا خطیب بلا لیا انہوں نے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میرا فریضہ ہے، اس لیے کہ اگر آج میں نہ بتاؤں میرے آقا کی امت لٹ چکی ہے، اگر میں نہ بتاؤں تو اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن آپ سے پہلے میرا گریبان پکڑا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، اور قرآن کیا کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اے عورتوں بازار میں گلی میں چلتے ہوئے اس زور سے اپنے پاؤں بھی زمین پہ مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے۔ اے عورتوں ایسی چال بھی مت بناؤ کہ تمہارا جسم چھل کے اور زینت کے پوشیدہ مقام ظاہر ہو جائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا
کپڑے اتنے ٹائٹ ہو جائیں گے، نمبر 1، کپڑے مختصر ہو جائیں گے جسم، نمبر 2، نمبر 3 اس حدیث کا معنی کہ عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی کہ وقت آئے گا کپڑے اتنے پتلے ہو جائیں گے۔ یہ گرمیوں میں دیکھ لیں عورتیں کتنا پتلا لباس پہنتی کہ بظاہر کپڑے پہنے ہوں گے مگر اندر سے جسم نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ 3 قسم کی عورتیں یاد رکھیں، یہ بدبخت شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں ٹائٹ لباس پہننے والی، چھوٹا لباس پہننے والی، پتلا لباس پہننے والی شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے۔ اور آگے امام الانبیاء نے فرمایا کہ پھر بن سمر کر نکلیں گی، کپڑا یہ ہوں گے، لباس یہ ہوگا، اور ممیلاتن مائلاتن، ممیلاتن بن سمر کر اس لیے نکلیں گی تاکہ دنیا انہیں دیکھے، اٹریکٹ کریں، مرد دیکھیں ان کی طرف، اور مائلاتن پھر خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ اس کا ایک معنی کیا، اور دوسرا معنی کیا کہ مٹک مٹک کے چلیں گی، مٹک مٹک کے، کیونکہ اونچی ہیل والی، اونچی ایڑی والی سینڈل پہن کر تو ویسے ہی مٹک مٹک کے چلنے لگ جاتی۔ یہ ساری خبریں بھی حضور، چال میں بھی چال بازی ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا مٹک مٹک کے چلیں گی، اور آگے کیا فرمایا، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اپنے بالوں کے اس طرح پیچھے جوڑے بنائیں گی، بال اکٹھے کر کے سر پر جوڑے بنائیں گی، کیچر اور کلپ لگائیں گی۔ اور امام الانبیاء نے مثال دی، فرمایا جس طرح عرب کے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں اس طرح ان کے جوڑے سر پہ نظر آئیں گے بال اٹھے ہوئے۔ یہ حضور نے مثال دی۔ آج کئی بدبخت لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور میں کہتا ہوں نادان، جو نبی 15 صدیوں پہلے تیری بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے، اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین نے کہا تھا، فرمایا حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جو تیری بیٹیوں کے بنے ہوئے جوڑوں کی خبر دے رہا ہے 15 صدیوں پہلے، اس نبی کو نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مٹک مٹک کے چلیں گی اور جوڑے بنے ہوں گے، اور آگے حضور نے پھر ان کی سزا بتائی، فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، فرمایا جنت جانا تو دور کی بات ہے، وہ بدبخت عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اور یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے، آقا نے فرمایا اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔